ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ معاشرے کا سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے بہترین شخص کون ہے، تو اس سوال کا جواب ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف انداز میں آ سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی سوچ، اپنی مطمع نظر اور اپنے ذوق کے اعتبار سے اس سوال کا الگ الگ جواب دے گا۔ اگر اہل علم سے سوال کیا جائے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ جو لوگ علم و دانش کی سنگلاخ وادیوں کو طے کیا ہے اور علم و حکمت کے وادیوں کو پار کیا ہے، وہ معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اگر یہی سوال دنیا کے اہل ثروت، مادیت کے متوالوں سے سوال کیا جائے تو ان کے نزدیک معاشرے کا سب سے بہترین انسان وہ ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس مال و دولت اور ثروت کی فراوانی ہو اور جو دنیا کی ہر قسم کی خوشحالی فراوانی سے بہرہ ور ہو، جن کے پاس کثیر تعداد میں وافر مقدار میں مال دولت موجود ہو، جن کا کاروبار لمبا چوڑا ہو، جن کی بزنس ملکی پیمانے پہ، عالمی پیمانے پہ چلتی ہوں، اور جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں۔ ایسے ہی آپ جن لوگوں سے بھی سوال کیا کریں گے تو اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے اس سوال کا الگ الگ جواب دے گا۔ لیکن کیا یہ ان کا یہ جواب صحیح معنی میں درست ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر دیکھا جائے کہ دین اسلام ہمیں جو ایک اچھا انسان بننے کی تلقین کرتا ہے، ہمیں معاشرے کا ایک اچھا فرد بننے کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے، تو اچھائی کیسے آئے گی، انسان اچھا کیسے بن سکتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے علل ہیں، کون سے وجوہات ہیں جن کو اپنا کر کے، اختیار کر کے ایک انسان معاشرے کا سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے، معاشرے کا سب سے فائدہ مند انسان بن سکتا ہے۔ اور ایسا انسان جو شریعت کی تعلیم کی روشنی میں اچھا انسان بن سکتا ہے، ان کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے اندر، صحیح احادیث کے اندر اللہ، اس کے رسول نے کیسے لوگوں کو معاشرے کا سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان بتلایا ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان جیتے ہیں اور ہمارا واسطہ سابقہ پڑتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سب سے بہتر انسان ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیے آج کے اس خطبے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ معاشرے کا سب سے بہتر انسان کون ہے، وہ کون انسان ہے جن کو اللہ نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کے لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت الی اللہ کے فرائض کو انجام دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف
اللہ کے احکام کی طرف, اللہ کے فرمودات کی طرف دعوت دیتا ہے, دعوت تبلیغ سے جڑا ہوا ہے. وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے, نیک کاموں میں عمل پیرا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے داعی اللہ کو, ایسے شخص کو جو دعوت اللہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے, اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر قرار دیا ہے. کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً جو شخص اللہ اس کے رسول کی دین کی دعوت دیتا ہے, لوگوں کو ان کی طرف بلاتا ہے, وہ معاشرے کا, وہ سماج کا سب سے بہتر انسان ہے, سب سے افضل انسان ہے. اور یہ دعوت اللہ دنیا کے سب سے افضل ترین کام ہے. دعوت و تبلیغ دنیا کا سب سے افضل ترین کام ہے. اور کیونکہ انہی کاموں کی ادائیگی کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا, رسولوں کو بھیجا تھا, اور خود اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو خیر امت کا لقب دیا ہے, سب سے بہترین امت ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا ہے, وہ اسی کام کی وجہ سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا امت محمدیہ کے افراد, تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو, تم خیر امت ہو, تم دنیا کے اندر آنے والے تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف, کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو, اور برائی سے روکتے ہو, برے کاموں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو خیر امت کا لقب دیا ہے, اس کے دو اہم اعمال کی وجہ سے, تین اہم اعمال کی وجہ سے. پہلا عمل کیا ہے؟ یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے, اچھے کاموں سے لوگوں کو بلاتی ہے, انسانوں کو دعوت اللہ کی طرف, انسانوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتی ہے, اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہے, اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے, زبانی اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے. ان سے جہاں تک جو ہو سکتا ہے لوگوں کو برے کاموں سے, اللہ کی معصیت سے, نافرمانی سے, شرک و بدعت سے یہ امت کو روکتی ہے. اور تؤمنون باللہ, اور ان کا ایمان, ان کا یقین اللہ کے اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دعوت اللہ کے فریضے سے منسلک لوگوں کو سب سے بہترین امت قرار دیا. میرے بھائی, یہ دعوت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند عمل ہے یہ, کہ جو انسان قرآن کی طرف, صحیح احادیث کی طرف, نبی کی سنت کی طرف, نبی کے احکامات کی طرف لوگوں کو دعوت دے, بلائے. ایسے لوگوں سے بہتر اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کا سب سے بہترین, سب سے بہتر اور افضل لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ لوگوں, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. معلم خیر, معلم الخیر, خیر کا سکھانے والا, خیر کی تعلیم دینے والا, قرآن و حدیث کی تعلیم کو پھیلانے والا. یہ معاشرے کا, سماج کا, بلکہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین انسان ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو, قرآن پڑھنا سکھاتا ہے, عمل کرنا سکھاتا ہے, خود بھی عمل پیرا ہے, دوسرے کو عمل کرانے کی ترغیب دلاتا ہے. تو ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے وابستہ ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں, ان کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایسا شخص سب سے بہترین فرد ہے, سب سے بہترین فرد ہے. معاشرے کا, سماج کا سب سے افضل انسان وہ ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے
ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ معاشرے کا جن کاموں کی بنا پر، جن چیزوں کی بنا پر ایک انسان اچھا انسان بن سکتا ہے، ایک انسان بہتر انسان بن سکتا ہے، جس انسان کو اللہ پسند کرے، جس انسان کو اللہ کے نبی پسند کریں، وہ کون ہے؟ اس کے اندر کون صفت ہونی چاہیے؟ ایک تیسری صفت ہے، وہ انسان کون ہے؟ جو متقی ہے اور سچا ہے، صادق ہے، جو تقوی والا ہے، صاحب تقوی ہے۔ صاحب تقوی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اللہ کی دین پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی باتوں کی بجاوری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ چنانچہ اللہ نبی کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ذو القلب المحموم ولسان الصادق، لوگوں میں سب سے بہترین انسان جو وہ ہے جو قلب محموم والا ہو، جس کے پاس قلب محموم ہے اور سچی زبان ہے، زبان صادق ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ قلب محموم کیا چیز ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قلب محموم سے مراد هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ ایسے قلب محموم سے مراد ایسا دل، ایسا قلب جو بالکل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اور صاف ستھرا دل ہو، اس کے اندر کوئی کینہ کپٹ، بغض و حسد، عداوت، نفرت، رنجش، شرک و بدعت کی غلاظت سے جو دل بالکل پاک و صاف ہو، یہ قلب محموم ہے، اور سچی زبان جن کے پاس ہو۔ تو ایسا انسان جن کا دل بھی صاف ہو، جن کی زبان بھی صاف ہو، جن کی زبان سچی ہو، زبان کا پکا ہو، اور بات بات میں جھوٹی بات نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، گالی گلوچ نہ کرتا ہو، سب کو شتم نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو معاشرے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص قرار دے رہے ہیں، معاشرے کے سماج کا سب سے بہترین فرد بتلا رہے ہیں، جو قلب محموم والا ہو، جن کا دل بالکل صاف ستھرا ہو، دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ، کوئی بغض و عداوت، کوئی غلاظت دل کے اندر نہ ہو۔ جس شخص کے پاس ایسا دل ہوگا، ایسا دل ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے، اور ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور کل قیامت میں بھی ایسا انسان اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی غضب سے محفوظ رہے گا، مامون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہاری پراپرٹی کام آئے گی، کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے ان قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوا اس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا، صحیح دل لے کے آئے گا، درست دل لے کے آئے گا، جن کا دل بدعت سے، شرک کی غلاظت سے، کینہ کپٹ سے، بغض و حسد سے، نفرت سے پاک و صاف ہوگا، جس دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان قوم کے لیے، اپنے گاؤں سماج کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی قدورت، نفرت، عداوت، بغض کا شائبہ تک نہیں ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایسا آدمی کل قیامت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوگی۔ تو میرے بھائی ایسا شخص جن کا دل صاف ستھرا ہو، دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سب میں سب سے بہتر وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جن کی ذات سے معاشرے کو، سماج کو، گاؤں کو، ملک کو، جماعت کو، جمعیت کو، تمام کو فائدہ پہنچے۔ ایسا انسان معاشرے کا مثالی انسان ہے، سماج کا آئیڈیل انسان ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ آئیڈیل ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بھی وہ آئیڈیل ہے۔
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو ایسا انسان جو معاشرے کے لیے دلی طور پہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، غریبوں کی، غربا کی، مساکین کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، لاچاروں کی، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہی ہے، سب سے بہترین۔ مال کا ہونا یہ بہترین علامت نہیں ہے، مال کا ہونا، دولت کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا، عہدے کا ہونا، نوکری کا ہونا، جاب کا ہونا، بڑا پوسٹ کا ہونا، صدارت کا ہونا، وزارت کا ہونا، یہ اللہ اس کے رسول میں کی نگاہ میں یہ بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جن کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، قوم و سماج کو فائدہ پہنچے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے میرے بھائی، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے، سب سے بہترین فرد اور شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ وخیر الجیران عند اللہ، اور سب سے بہترین پڑوسی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی نگاہ میں بہتر ہو۔ اس آیت میں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی ایک الگ سبب بیان فرمایا ہے۔ آج ہمارے عمل سے، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے ہمارا پڑوسی پریشان رہتا ہے، ہمیشہ دکھ مبتلا رہتا ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کو ستانے کے لیے، دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، اس کا مال ہڑپنے کے لیے، ان کی زمین پہ قبضہ جمانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ نبی فرماتے نہیں، ایسا انسان جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے، اس سے پریشان رہے، اس سے تکلیف میں مبتلا رہے، تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے مامون ہے، آپ سے محفوظ ہے، اور آپ اس کے نزدیک اچھے ہیں، تو اللہ کے نزدیک بھی آپ اچھے ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ آج کل ہم لوگ باہر کی دنیا میں اپنی چمک دمک دکھانے کے لیے، اپنا بڑا پن کا اظہار کرنے کے لیے بے تحاشا روپے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلہ والوں کے ساتھ، اپنے اعزاء قاری کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا ناروا ہوتا ہے۔ تو اللہ نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں سنو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں دنیا میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنے بیوی کے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی اور گھر والوں کے لیے۔ ہمارا معاملہ ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کس قدر ظالمانہ ہوتا ہے، ناروا ہوتا ہے، یہ اکثر انسان جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں بہتر بننا ہے اللہ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر بنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، تب تم اللہ کی نگاہ میں بہتر بن سکتے ہو، اللہ کی نگاہ میں بہتر بن سکتے ہو۔ اور ایک اہم حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے بہتر ہیں برے لوگوں میں؟ فسکتوا، صحابہ خاموش رہے۔ فقال ذلك 3 مرات، پھر اللہ کے نبی نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ، تو ایک صحابی نے کہا اللہ نبی آپ ضرور بتلائیں کہ ہمارے اندر سب سے بہتر آدمی کون ہے اور سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جن سے دوسرے آدمی خیر کی امید رکھیں، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، فرد وہ ہے جن سے دوسرے لوگ ہمیشہ خیر کو امید رکھے کہ ہمارا یہ بھائی اچھا معاملہ کرنے والا ہے، اور جن کی شر سے
دوسرے بھائی محفوظ رہیں. اور تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جن سے لوگ خیر کی امید نہ رکھے اور جن کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں. ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر بہت سے لوگ اپنی طاقت کی بوتے پہ، اپنے پیسے کے بوتے پہ، اپنے خاندان کے بوتے پہ، اپنے لاٹھی کی مضبوطی کے بوتے پہ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، گاؤں والے اس کی شر سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. تو اللہ نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جن سے دوسرے لوگ خیر کی امید رکھیں کہ نہیں یہ ہمارا بھائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات ہی کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی گاؤں کا، سماج کا ایسا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا، تم ان کے پاس جاؤ. تو اللہ نبی فرماتے ہیں ایسا انسان معاشرے کے سب سے بہترین انسان ہے. اور جس آدمی کے شر سے گاؤں والے محفوظ نہ رہیں، اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جن کی زبان سے، جن کے ہاتھ سے، جن کے بدن سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جن کے ظلم سے. اور خود اللہ نبی سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، اے اللہ نبی سب سے افضل اسلام کون کیا ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے، بہترین اسلام کون ہے؟ اللہ نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں کہ جن کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں. اب اس حدیث کو سامنے رکھا ہے اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے جائزہ لیں. جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، کیا ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ نبی کی جو احادیث بیان ہوئی ہے ان میں سے کوئی حدیث ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے معاشرے کے لیے بہترین فرد بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے شر سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں؟ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے گھر والے، گاؤں والے، آس پڑوس کے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، اگر آپ کو معاشرے کا اچھا فرد بننا ہے، بہترین انسان بننا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ عمل کرنا ہوگا. ورنہ آپ دنیاوی طور پہ جتنے خوشحال ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، بڑا انسان بن جائیں، اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا کر لیں، دنیا والا آپ کو بڑا کہہ دے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اب بڑا نہیں ہے. بڑا وہی ہے جن کی صفت یہ احادیث کے اندر بتلائی گئی ہے. اور ایسے ہی لوگ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ہوں گے. اللہ ان کو عذاب سے، اپنے عذاب سے بچا لے گا، محفوظ کر لے گا. قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی پریشانی سے اور قیامت کے اندر نازل ہونے والی مصیبت سے اللہ ایسے لوگوں کو محفوظ کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ان بیان کردہ احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد بننے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں کو کر کے ہم اللہ تیری نگاہ میں، تیرے رسول کی نگاہ میں بہترین فرد بن سکیں. اللہ ان تمام کاموں سے ہمیں محفوظ رکھ، دور رکھ جن کاموں کو کر کے ہم معاشرے کا بہترین فرد نہ بن سکیں اور تیری غضب کا ہم شکار ہو جائیں، تیری رحمت سے ہم دور ہو جائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. Oh